السلام علیکم ایوری ون. بہت عرصے بعد ہم ادبکاریاں کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ فریم کھلتے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاد اکرام عارفی بذات خود موجود ہیں. میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے, آپ سب کے لیے بھی بہت خوشائند بات ہونی چاہیے اور ہے بھی, کہ استاد جو ہم تمام شعراء جن کو آپ دیکھتے ہیں اور کتنے لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں اتنا اچھا کام کرتے ہوئے, کسی نہ کسی سطح پر ہر انسان استاد سے سیکھ کر ہی یہاں پر پہنچا ہے. شاعری کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے استاد اس سب کے ہم کہہ سکتے ہیں بانی ہیں. تو آج ہم ملتے ہیں سر سے اور کچھ انٹرسٹنگ گفتگو کرتے ہیں. میرے تو استاد ہیں بھی استاد ہی, اور آپ سب بھی ان کو استاد ہی مانیں. جی ہاں, اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جو آج کل کے مقبول شعراء ہیں وہ بھی ان کو استاد کے لقب سے ہی بلاتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے. بہت شکریہ آپ کا شکریہ. شاعری کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرے قلب کے اندر ایک خلا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سماج کے دیگر مظاہر پورا نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے کچھ کہنا ہے, وہ کچھ کہنا ہے جو کوئی نہیں کہہ رہا. لہٰذا نسیم میاں, اسی خلا کو پر کرنے کے لیے میں شاعری کرتا ہوں, تاکہ میرے یہاں کائنات میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو, کہ بھئی میں نے کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں. اور جیسا کہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے یہ ایک عمل خیر کا تسلسل ہے, مجید امجد مرحوم بھی یہی کہا کرتے تھے, میرا ماننا بھی یہی ہے. میں اس عمل خیر کا حصہ بننا بھی چاہتا ہوں, لہٰذا میں شاعری کرتا ہوں. واہ واہ. استاد, کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں, تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. جی, جب میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں ایم فل کر رہا تھا تو استاد پیٹر صاحب ہوا کرتے تھے جو جن سے ہماری یاد اللہ تھی. تو اس ایج میں ایسی بھاونائیں ہوتی ہیں انسان کی کہ سارے علوم و فنون سمیٹ لے. سو مجھے رقص کا شوق بھی ہوا. استاد پیٹر سے کچھ کلاسز بھی میں نے لی, لیکن اب تو وہ قصہ پرینہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد استاد تجمل کلیم صاحب, جو کہ میں بنیادی طور پر چونیاں ضلع قصور کا رہائشی ہوں, اور میری ابتدا جو ہے وہ استاد تجمل کلیم صاحب پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں, انہی کے زیر سایہ ہوئی. انہی سے میں نے سوز خوانی بھی سیکھی, اور رقص کی جو تربیت ہے, رقص کے جو نیرت بھاؤ ہیں, رقص کے جو ٹھیکے ہیں, وہ بھی. اداکار بھی بننا چاہتے تھے آپ, یا آپ نے کام بھی کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. خالد احمد مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ان کا ایک ڈرامہ تھا تم نے تو ہاتھ چھڑانا تھا ابھی. یہ پروڈیوس کیا تھا اعجاز ثاقب, آج کل جو کوہ نور میں ہیں, اور پروڈیوسر تھے میرے ہمدم درینہ حسنین صاحب. تو پھر آپ نے ایکٹنگ کی اس میں میری ایکٹنگ بھی تھی, بڑے بڑے اچھے آرٹسٹ تھے اس میں. یاد ہے آپ کو کوئی ایک ڈائلاگ؟ مجھ سے ہاتھ چھڑانا اتنا آسان نہ ہوگا, مجھ سے ہاتھ چھڑا کر کہیں تم چلی بھی گئیں تو میرے ہاتھ کا لمس تمہیں ہمیشہ یاد آتا رہے گا, اور عین ممکن ہے کہ میرے بعد جو شخص تمہارا ہاتھ تھامے تمہیں اس کا لمس تو کیا اس کی شکل تک بھول جائے. یہ ڈائلاگ تھے اس, مجھے ابھی تک یاد ہیں اس ڈرامے کے. وہ پھر جیو نے خریدا, چلا بھی, لیکن وہ ایک ادھوری کوشش تھی. مجھے لگتا ہے نسیم میاں, دانیہ خان, کہ میں سرتاپا شاعر تھا, ہوں اور رہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل جو ادبی ماحول ہے وہ شعر تو بہت کہے جا رہے ہیں اور شاعری بھی ہو رہی ہے, شاعر بھی بہت زیادہ ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نئی بات بہت کم کہی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مسائل نہیں ہے آج کے دور میں, یا شاعر ویسے نہیں ہے, یا کیا؟ ہاں, یہ اہم سوال ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ نئی بات نہیں کہی جا رہی, تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہوتی کہ نوجوان نسل جو اپنے اشعار میں چیزیں ڈپکٹ کر رہی ہے شعروں کی صورت میں, وہ کچھ پرانے خیالات کی حامل ہیں, یا وہ کرافٹڈ نہیں ہے. وہ کرافٹڈ نہیں ہے, اور ہم آپ یہ جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطالعہ کی کمی ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں, ایک تو مطالعہ کی بھی کمی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ مطالعے میں مشغول اور محو نہیں ہوتی, اور دوسرے یہ ہے کہ
یہ ایک مطلب ہے، اب تو ایک اسے مذاق ہی سمجھ لیا گیا ہے کہ جب کسی سے یہ پوچھا جاتا ہے نوجوان شاعر سے کہ آپ کے اساتذہ میں کون ہیں، تو وہ آگے سے ہنستے ہیں کہ جیسے انہیں استاد کی ضرورت نہ ہے۔ لیکن میں آپ کے اس موقر پلیٹ فارم کے اور آج کے ان لمحات کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاعری وہ فن ہے جو باریک ہے، اس میں نے کو میں سے جو محمل الفاظ ہیں، جو واویلز جنہیں کہتے ہیں، ان کا استعمال ہی اگر کوئی سیکھ جائے تو میں سمجھتا ہوں شعر کہیں کا کہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا کرافٹڈ ہونا نوجوان نسل کے لیے از حد ضروری ہے، اور مطالعہ کرنا، اور اگر باقاعدہ تلمس طے نہ کرنا بھی ہو تو اساتذہ سینئرز کی صحبت میں ضرور وہ نوجوان شعراء بیٹھیں، تاکہ جیسی وہ سوچتے ہیں وہ کرافٹڈ صورت میں، بہتر صورت میں پھیلا سکیں۔ سر اچھا شعر کیا ہوتا ہے، کیا معیار ہے اس کو پرکھنے کا کہ اچھا شعر یہ کسی نے کہا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا عام آدمی کو کہ یہ اچھا شعر؟ پہلی جو اساتذہ نشانی بتلاتے ہیں اچھے شعر کی، وہ یہ ہے کہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سنتے ہی یاد ہو جائے اور حافظہ کا حصہ بن جائے۔ اس کے بعد پھر اس کی دوسری جو اچھے شعر کی نشانیاں ہیں، اچھے شعر کی پرکھ ہے، اس میں الفاظ کا در و بست، الفاظ کا چناؤ، باہر کا چناؤ، اور آپ نے وہ خیال جو ہے وہ اپنے خیال کی کس سطح پہ جا کے اپنے شعر کو گوندھا ہے، اپنے شعر کی بنت کی ہے۔ لہذا یہ 4-5 چیزیں جن میں سر فہرست یہ ہے کہ اچھا شعر بہت جلد، فوری اگر نہیں تو بہت جلد آپ کو یاد ہو جاتا ہے اور تا عمر آپ کے حافظے کا حصہ رہتا ہے۔ مثلا انعام اللہ یقین کا مجھے ایک شعر جہاں یاد آ رہا ہے، چھوٹی بار میں ہے کہ اور مجھ پاس کیا ہے دینے کو، اور مجھ پاس کیا ہے دینے کو، دیکھ کر تجھ کو روئے جاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ سودا کا شعر بھی ہے، بعض روایتوں میں انعام اللہ یقین کا ہے جو عہد میر کے میں موجود تھے، بعض روایتوں میں ولی دکنی کا ہے یہ شعر، اور بعض روایتوں میں انعام اللہ یقین کا یہ شعر ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک مختصر بہر میں ایک شعر ہے، ضروری نہیں کہ ہر مختصر بہر میں کہا جانے والا شعر یاد ہو جائے، وہی شعر یاد ہوگا جو میں کچھ دیر پہلے کہہ چکا ہوں۔ کرافٹڈ اچھا ہوگا، خیال کی سطح پہ بہت بلند ہوگا، اور الفاظ کا در و بست ایسا ہوگا کہ جو آپ کے جسم و جان کا حصہ بن جائے گا۔ دیکھ کر اس کو روئے دیتا ہوں، جاتا ہوں، دیکھ کر اس کو روئے دیتا ہوں۔ واہ، ہاں تہذیب یہاں موجود ہیں۔ 2 روایتیں ہیں، میں نے جو روایت سنی وہ ڈاکٹر ریاض مجید سے، اور ایک نسخہ میں پڑھا بھی ایسے، دیکھ کر تجھ کو روئے جاتا ہوں، لیکن جو ہے تصحیح یا جو فصیح ہے وہ ہوتا ہے رو دینا، لہٰذا رو دینے کی مناسبت سے دیکھ کر تجھ کو روئے دیتا ہوں زیادہ، اور مجھ پاس کیا ہے دینے کو، دیکھ کر اس کو روئے دیتا ہوں، یہی تو مضمون کی یہ زیادہ قرین قیاس ہے، دیکھ کر تجھ کو روئے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے استاد، محبتیں ہوئیں، کتنی ہوئیں؟ بھیا سیدھی بات ہے، میں ایک نرگسیت پسند آدمی ہوں۔ اچھا، جب میں آپ کی ایج کا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس لڑکی سے عشق کروں گا جس کو میرے جتنے فنون آتے ہوں۔ وہ لڑکی لڑکی میں بھی ملی توبہ کر جا، بندہ ماریا نہیں ملی، لہٰذا مجھے کسی سے محبت تو نہیں اب ہوئی۔ تلاش ختم ہوگی یا جاری ہے؟ تلاش میری ختم ہو گئی ہے، بلکہ میں پہلے سے زیادہ خود کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو سر محبت کی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے لیے محبت کرنا بہت ضروری ہے، دل آپ ٹوٹنا کہہ رہے ہیں والا کہ جو محبت concept ہے۔ ہوئی ہی نہیں اور آپ نے اتنے اعلیٰ مضامین محبت کے باندھ لیے۔ دیکھیے، جب آپ ایک سماج میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ بے شمار مظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اب خود جو تجربہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے تجربات بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی ہی واردات ہے۔ اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے محبت نہیں ہوئی تو وہ محبت افلاطونی محبت ہے۔ اچھا، ویسے تو ہر خوبصورت لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے صنف مخالف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا و مقصود بھی یہی ہے کہ محبت کی جائے۔ بس ضروری ہے کہ صنف مخالفین آپس میں محبت کریں تاکہ سماج میں محبت پھیلے اور بقائے نسل انسانی کا جو منشا تھا خدا کا وہ پورا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، نہیں تو آج کے دور میں آپ نے کہا کہ آپ کو وہ لڑکی نہیں ملی جو جس کو آپ جتنے فنون آتے ہو، آپ نے کہا
تو آج کبھی آپ لڑکی کو دیکھتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غزل کہہ دی ہو فوراً کسی پہ، نظم کہہ دی ہو کسی خاص ایک پہ؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی لڑکی پر میں نے نظم کہی ہو۔ میرے اندر جو خیال پھوٹتے ہیں ان مظاہر کو دیکھ کے، جو کہ بے شمار ہیں، جو کہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جمالیات کے مظاہر ہیں، پس جمالیات کے مظاہر ہیں، مکروہ اور بھیانک مظاہر ہیں، لوگوں کی کم عقلیاں ہیں، لوگوں کی منافقتیں ہیں، لوگوں کا اتاولے پن ہے، یہ سب کافی ہیں شعر استوار کرنے کے لیے۔ یہ بات تو بہت پرانی ہوگی کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر محبت ہو جائے، لڑکی کو دیکھ کر محبت ہو سکتی ہے، شعر کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بلکہ آج کل لڑکی کو دیکھ کر محبت بھی نہیں ہوتی، ہوس عود آتی ہے من میں کہ کسی طریقے سے ہے۔ استاد محبت اور حبس میں کیا فرق ہے؟ محبت وہ ہے جو دو اصحاب ساتھ نبھانے کے لیے عہد و پیمان کرتے ہیں اور زندگی بھر بیٹر ہاف، بلکہ مکمل ہاف ہی آج کل تو ٹرم آ گئی ہے، کمپلیٹ ہاف، پہلے بیٹر ہاف بیوی کے لیے بولا جاتا تھا۔ محبت وہ ہے کہ جو آپ کو سافٹ کر دیتی ہے، آپ کی کجیاں دور کر دیتی ہے اور آپ ایزی فیل کرتے ہیں، آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کے سہارے آپ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ ہوس جو ہے وہ سراسر عورت کے بدن تلک محدود ہے کہ کسی طریق سے وہ نہ ہو اس عورت کا جو آپ کو اچھی لگ رہی ہو، بدن حاصل کر لیا جائے، یہ ہوس پرستی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات لگتے ہاتھوں بتلا دوں، ہوس پرستی کے جذبے کو کوئی شخص لائٹ نہ لے۔ ہوس پرستی اگر کسی شاعر کے من میں دار آئے تو خدا کی قسم ایسا ایسا شعر، ایسی ایسی فلسفی اور ایسا ایسا نکتہ کائنات میں پھیلتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایپیکیوری کی مثال، فلاسفر تھے عہد یونان کے، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ مسرت کے حصول کو زندگی کا مطمع نظر قرار دیتے تھے اور وہیں سے ہی ایپیکیورین ایک ٹرم ایجاد ہو نکلی۔ آپ کون ہیں؟ میں ایپیکیورین ہوں۔ ایپیکیورین کون؟ جو سراسر مسرت کی تلاش میں سر کرتا رہتا ہے۔ واہ سر، ایک سوال ہے کہ میں نے یہ میری آبزرویشن اگر سچ نہ ہو تو معذرت، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شعراء خاص طور پہ انسیکیور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے عام پروفیشنز میں اتنا یہ نہیں دیکھا، لیکن شعراء میں ایسا ہے، آپ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہے ایسا کہ کچھ انہوں نے منوپلی کریٹ کی ہوتی ہے، گروپنگ کہہ لیں آپ۔ ہاں، ایک دوسرے کو انڈورس نہیں کرتے کھل کے۔ اگر مجھے کسی بندے سے کوئی ذاتی اختلاف ہے تو میں اس کے اچھے شعر پہ بھی داد نہ دوں، تو کیا ایسا ہے یا مجھے صرف ایسا لگتا ہے؟ ہاں دانیہ خان، جیسا کہ آپ خود بھی شہ سوار شعر ہیں تو اب میری بات سمجھ پائیں گی میں سمجھیں بھی کہ واقعتاً بدقسمتی سے ایسا ہے۔ اور یہ گروپنگ جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ میری جنریشن ہے نا جو اس کا قصور ہے، اور پھر مجھ سے جو سینئر جنریشن ہے اس کا قصور ہے۔ چلو میں اپنے پہ ہی بات لے لیتا ہوں۔ میری جنریشن نے جو ہے وہ چونکہ سیکھ رکھا تھا اساتذہ سے شعر کو، اس کی روایتی ڈھب میں کہتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آئندہ آنے والی جو ان کے بعد کی جنریشنز ہیں وہ اس طریقے سے شعر نہیں کہہ رہی، یہیں سے پھر گروپنگ کا جو ہے کرس وہ شعر میں آئی کہ جو تو سینئرز کے مطلب کے شعر کہہ رہے ہوں جونیئرز وہ ایک گروپ کے ہو گئے، اور جو بعض دوسروں کے مطلب کے شعر کہہ رہے ہوں وہ دوسرے گروپ میں چلے گئے۔ لیکن اوورآل گروپنگ جو ہے یہ شعر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ گروپنگ کا جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ اچھے شعر پر بھی بعض اوقات داد نہیں دی جاتی، اور ایک پنجابی کا لفظ ہے اس حوالے سے کہ چپیٹ وٹ کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور برے شعروں پر جو ہے وہ داد و تحسین کے وہ ڈونگرے برسائے جاتے ہیں کہ میں اور تہذیب حافظ جیسے بعض مشاعروں میں گئے کڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ استاد آپ نے بات کی مشاعروں کی اور داد کی، آپ نے ویسے کسی شاعر کو جھوٹی داد دی ہے مشاعرے میں بیٹھ کے؟ الحمدللہ دی ہے۔ کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میں نے جھوٹی داد مشاعروں میں اس لیے دی کہ شاعر بندہ اچھا تھا، شاعر واجبی تھا، بندہ اچھا تھا، اور میں اپنے خدا سے براہ راست مخاطب ہوا کہ اے میرے مالک، مجھے جھوٹی شعر کی داد دینے پر معاف کر دے، لیکن تو جانتا ہے
کہ یہ شخص اچھا ہے، لہذا اسی بنا پر میں نے मतलब आपने मुनाफकत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुनाफकत की। सर किसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, अगर शायर अच्छा हो और बंदा बुरा हो, या शायर बुरा हो और बंदा अच्छा हो? अगर तो कोई शख्स अच्छा शायर हो के मिले लेकिन वो अच्छा शायर ना हो, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर कोई शख्स शायर मरेड़ा हो, बकौल उस्ताद अकबर अली खान साहब के, अगर कोई शख्स शायर मरेड़ा हो लेकिन बंदा अच्छा हो, लेकिन उसे पता भी हो कि मैं शायर मरेड़ा हूँ, उसको कबूल करना चाहिए। ऐसे शख्स को हरगिज़ शायर को कबूल नहीं करना चाहिए। जिसको पता हो कि वो शायर मरेड़ा है और अच्छे बंदे के तौर पर अपने आप को पेश करे और अपनी शायरी मनवाए, उसको नहीं कबूल करना चाहिए। बेहतरीन, क्या बात है। ठीक है सर, अब हम थोड़ा सस्ते सवालात, हमारा एक सेगमेंट होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। माजरत में पहले कर लेती हूँ, आप हमसे सीनियर हैं लेकिन हमारा थोड़ा फॉर्मेट ऐसा है, हम आपसे कुछ ऊट पटांग सवाल करें। अच्छा, ऊट पटांग सवाल ये है उस्ताद कि कभी आप किसी खातून के किसी भी फेसबुक इनबॉक्स में गए हो और आपने कोई वहाँ पे कोई मैसेज ऐसा छोड़ा हो, कोई याद है आपको, कोई या कोई ऐसी हरकत जिस पे आप शर्मिंदा हो आज तक? ऐ लोगो, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये फ़कीर वो आदमी है जिसने आज तक इस बालिश्त भर के आले को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा मैसेज छोड़ा हो औरतों के लिए, खूबसूरत लड़कियों के लिए, जवान औरतों के लिए, बूढ़ी औरतों के लिए, कि जिस पर इस फ़कीर को शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा, शर्मिंदगी वैसे है, हाँ, फ़ोन के अलावा बता दे कोई ऐसा लम्हा, कोई मौका, तो आपको जो अभी यूज करना आता नहीं है उस पे तो आप नहीं भेज सकते। कोई ऐसा मौका जहाँ पे आप शर्मिंदा हुए हो मुशायरे में कहीं? नहीं, मुझे सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब नहीं। ठीक है सर, ये बताएं कि अगर दौरे हाजिर में जो शुअरा या शायरात मौजूद हैं उनमें से किसी एक को आपने थप्पड़ लगाना हो तो आप किसको लगाएं? थप्पड़ लगाना हो या कोई बात कहनी हो, चले अगर थप्पड़ तो एक एग्जैजरेशन हो जाएगी और एक गैर पार्लिमानी से हरकत है, डांट यानी ना जिसे मैंने कहना हो कि तू मुझे जहर लगता है। हाँ, ऐसे कर। दौरे हाजिर में वो शायर है, हाँ, एक शायर ऐसा है, उसका नाम है अफजल पारस। अच्छा, ठीक है, अफजल पारस। अच्छा उस्ताद, कुछ शायर अगर शायर ना होते तो आपने बताना है कि वो क्या होते, यानी उनका शोबा क्या होता अगर वो शायर ना होते? तो मिसाल के तौर पे वो अच्छे मैनेजर हो सकते थे किसी आईटी के इदारे नहीं, मैं आपको शायर का नाम बताऊंगा, फिर आप बताइएगा अगर वो शायर ना होते तो वो क्या होते। अब्बास ताबिश साहब अगर शायर ना होते तो क्या होते, उनकी शख्सियत देख के क्या लगता है आपको? वो कसरत करते और पहलवानी करते। अच्छा, ठीक है। ज़फ़र इकबाल? ज़फ़र इकबाल साहब किसी मदरसे में सर्फ़ो नहव और फ़िक़्ह की तालीम दे रहे होते। अच्छा, अली ज़रियून? ये अगर शायर ना होते गहरी सोच में तो ये जो हम आप सर्कस में देखते हैं ना कि आग लगे कड़े से एक शख्स गुजरता है, छलांग लगाता है, ये आग लगे कड़े से गुजरने वाला। अच्छा, इतना जान जोखम काम कर जाए। वाह वाह वाह। वाह। तहजीब हाफी क्या होते हैं अगर शायर? तहजीब हाफी अगर शायर ना होते तो ये शायर ही होता। हाय, वाह वाह, ये जवाब, ये जवाब मज़ेदार है उस्ताद, क्या कहें। अच्छा, एक दो शख्सियत और पूछ लेते हैं बस, उसके अलावा इदरीस बाबर अगर शायर ना होते तो? इदरीस बाबर अगर शायर ना होते तो ये स्क्रिप्ट राइटर होते किसी चैनल में, किसी मतलब पब्लिशिंग इदारे में। ठीक है सर, ये नौजवान शायर एक जाहिद बशीर, ये अगर शायर ना होते? जाहिद बशीर नामी शायर अगर शायर ना होते तो ये ज़मीन.com एक साइट है जायदाद की, वहाँ कोई जॉब कर रहे होते। ये आजकल तो नहीं कर रहे ना, आजकल तो शायर है वो सिर्फ, आजकल शायर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इकराम आरफी अगर शायर ना होते तो क्या? इकराम आरफी साहब, ये फ़कीर अगर शायर ना होता
تو خدا کی قسم ہیمفرے بوگارٹ کی ٹکر کا ایکٹر ہوتا. واہ، یعنی شاعری نے آپ کی اداکاری کا جو شوق ہے وہ کم کر دیا یا آپ نے اس کو وقت نہیں کم کر دیا, چھین لیا. تو یہ کوئی ہے پچھتاوا کہ کیوں آخر کیا؟ اس میں تو بڑی شہرت ہے، اس میں تو پچھتاوا اچھا مجھے ہے. مجھے کوئی ایس سچ گائیڈنس نہیں ملی اچھا کہ اگر میں شعر بھی ساتھ رکھوں لیکن یہ صلاحیتیں مجھ میں ہیں. ان کو مواقع بھی نہیں ملے. ایک آدھ موقع ملا لیکن آپ کو پتہ ہے ایک انار 100 بیمار والا معاملہ ہوتا ہے. یہاں کسی کو کون آگے تو آنے استاد دیتا آج ہے. اگر موقع ملتا ہے آپ کو تو کس ہیروئن کے ساتھ آنا چاہیے؟ ہاں کوئی سرحد پار سے، پاکستان سے، کسی کے ساتھ، ہالی ووڈ سے، کوئی بھی بتاؤ. ہاں ایک ایکٹریس تھیں زندہ ہونی چاہیے استاد. ہاں زندہ بھی ہیں، بالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں, دپتی نول. اچھا وہ میری پسندیدہ ایکٹریس ہیں, دپتی نول. کیا کہیں ٹھیک ہے. سب کچھ ایسا اگر آپ سنا پائیں جو آپ نے پہلے کہیں نہ سنایا ہو، ایکسکلوسیو ادبکاریاں کے لیے اگر ہم گزارش کریں تو کچھ کافی نہیں سنایا. مثلا آج ہی ایک غزل کو الاپ رہا تھا کہ ازبر مجھے بھی قصہ فرہاد ہو گیا. واہ، ازبر مجھے بھی مجھے قصہ بھی فرہاد ہو گیا. قصہ فرہاد ہو گیا, میں بھی نواہ سنگ میں آباد ہو گیا. میں بھی ازبر مجھے بھی قصہ فرہاد ہو گیا, واہ، میں بھی نواہ سنگ میں آباد ہو گیا. 100 بار بھول کر جو بھلایا نہ جا سکا, واہ، 100 بار بھول کر بھی بھلایا نہ جا سکا, ایک بار جس کو یاد کیا یاد ہو گیا. واہ، واہ، ایک بار جس کو یاد کیا یاد ہو گیا. یاد ہو گیا. تم بھی کسی خوشی کی غلامی میں آ گئے, میں بھی تمہارے رنج سے آزاد ہو گیا. واہ 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 خوشی کی غلام. واہ واہ. تم بھی کسی خوشی کی غلامی میں آ گئے, میں بھی تمہارے میں بھی تمہارے رنج سے آزاد ہو گیا. میں بھی تمہارے رنج سے آزاد ہو گیا. اور شعر تھا کہ اوجھل کو دیکھنے میں ہمارا کہاں کمال ہے, واہ، اوجھل کو دیکھنے میں ہمارا کہاں کمال, یہ فن ہماری آنکھ سے ایجاد ہو گیا. واہ واہ واہ. یہ فن ہماری آنکھ سے ایجاد ہو گیا. کرتا بھی کیا کہ پیش نظر سنگ تھا کوئی, کرتا بھی کیا کہ پیش نظر سنگ تھا کوئی, آئینہ میرے ہاتھ میں فولاد ہو گیا. آئینہ میرے ہاتھ میں فولاد ہو گیا. اکرام جو خیال کرے دوست ہے وہی, اکرام جو خیال کرے دوست ہے وہی. عمران ہو گیا کہ وہ شہزاد ہو گیا. اکرام جو خیال کرے دوست ہے وہی, عمران ہو گیا کہ وہ شہزاد ہو گیا. واہ 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 واہ، کیا کہیں استاد. اور شعر دیکھیے گا, ہاں 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 ہاں, چھپ کر بھی کرنے دیتا نہیں دل بری کی بات, چھپ کر بھی کرنے دیتا نہیں دل بری کی بات. دل بر نہ وہ ہوا کوئی جلاد ہو گیا. بہت شکریہ. خوشی اور خوشی والا وہ دوبارہ سنا. تم بھی کسی خوشی کی غلامی میں آ گئے, میں بھی تمہارے رنج سے آزاد ہو گیا. اچھا استاد، ایک کوئی ایسا سوال جو آپ چاہیں کہ آپ سے کیا جائے, کوئی ایک رہ گیا ہو جو آپ کی یہ مجھ سے نہیں پوچھا. آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اکرام عارفی, آپ ہوس پرست اتنے کیوں ہیں؟ مزیدار سا میرے ذہن میں نہیں آیا. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, آپ کی ایک خواہش جو آپ آج تک رہتی ہے. یہ دونوں سوال ہم کریں گے. اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ اکرام عارفی صاحب, یہ ہوس پرستی سے شاید جڑا ہوا سوال ہاں، ہو سکتا ہے. آپ اتنے ہوس پرست کیوں ہیں آخر؟ بھائی بات یہ ہے کہ شروع سے ہی شاعر یہ اقرار کرنے میں خست سے کام لے جاتا ہے, منافقت سے, اور جھوٹ بولتا ہے. میں آج اس موقر فورم کے صدقے, اور جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اب کوئی شاعر ڈھکی چھپی نہیں ہے, لوگوں کو سچی باتیں پسند ہیں. لگی لکھتی اور غلافوں کی تہوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اب لوگ جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں. اگر نہیں لکھ رہے تو لکھنا شروع کر دیں گے. لہٰذا میں ہوس پرست اس لیے ہوں کہ میں شروع سے ہی جنسی محرومی کا شکار رہا. لہٰذا اب جب بھی خوبصورت عورتوں کو, اچھے فیسز کو اور نستعلیق ابدان کو دیکھتا ہوں
تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ میرے ساتھ ہوتی اور میں ان کے ساتھ ہوتا. اچھا آپ خواہش کی بات کر رہے ہیں, آخری سوال ہے کہ سر کوئی ایک ایسی خواہش جو آپ کی آج تک پوری نہ ہوئی ہو یا آپ چاہتے ہو. آخری خواہش میری یہ ہے, ایسی کوئی خاتون نہیں, خوبصورت سی خاتون کے علاوہ خواہش کی بات کوئی کریں. خواہش ایسی جو آپ خواہش پوری جو کرنا آج تک آپ چاہتے ہو کہ پوری ہو. میری یہ خواہش ہے کہ میری ایک غزل ایسی چار دانگ عالم پھیل جائے جس کو لوگ دلی کی گلیوں میں گاتے پھریں. واہ 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 واہ. تھینک یو سو مچ گائز, بہت مزہ آیا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ.